بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. تو میرے بھائیو ویڈیو دیکھیے کس طریقے کا درگاہ کے اندر لوگ پوجا کر رہے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے جو ہے شرک کتنا سینسیٹیو ایشو ہے اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا. یہاں ظلم بمعنی شرک ہے. ویسے تو ظلم ہوتا ہے گناہ. لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھنا. اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لے آنا یہ بھی ظلم ہے، مخلوق کو اللہ کے لیول پہ لے جانا یہ بھی ظلم ہے. دونوں شرک ہیں. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ ہوں گے امن میں اور ہدایت یافتہ. یہ جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کی تو قیامت کے دن صرف انہی لوگوں کو امن ملے گا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے، کیونکہ ظلم تو گناہ کے معنوں میں آتا ہے جنرل. ربنا ظلمنا انفسنا. تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یہاں ظلم سے مراد ہے شرک. اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا، اور گناہ سے مراد بڑا گناہ یعنی شرک، تو انہیں امن قیامت کے دن مل جائے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کو بریلوی اور اہل تشیع کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی یہ کیا بات کرتے ہیں جی کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک. جی کلمہ گو کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کی. وہ پھر ایمان کیوں لے کے آئے تھے؟ ایمان لانے کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا. یعنی جب ایمان لے کر آئے تو پھر صرف اللہ ہی کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کیے، کسی اور ہستی کو لا کے شامل نہیں کیا، تو وہ ہدایت پہ ہوں گے. تو یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے شرک ختم نہیں ہوا. اگر شرک ختم ہو چکا ہوتا تو قرآن میں یہ بات تو نہ ہوتی. لہٰذا میں نے جب وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو اس میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی تھی. اور جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا. اس میں بھی یہ آیت کوٹ کی اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی شرک کی آمیزش کر سکتا ہے.
اور خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایمان لانے کے بعد عام گناہ کرنا مراد نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد شرک بھی مراد ہے۔ سورہ یوسف میں بھی آیا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان اس حال میں لا رہے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ سورۃ المومنون میں تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز پوچھی گئی، تو پھر اینڈ پہ اللہ نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ تو اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن بتوں کو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹے آلہہ ہیں، ان کے ذمے اللہ نے کام کیے ہوئے ہیں، جس کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ اگرچہ ایک فرق ہے کہ مسلمان آلہہ کہہ کے نہیں ان بزرگوں کو مانتے، اللہ کا بندہ کہہ کے مانتے ہیں، لیکن عقیدے صرف وہ سارے کے سارے وہی والے ہیں کہ دنیا کا نظام بزرگ چلا رہے ہیں، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بندے مان رہے ہیں۔ تو صرف بندہ مان لینا تو کافی نہیں ہے، ان چیزوں کی بھی نفی کرنی ہوگی۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا، ایمان لانے کے بعد بھی کوئی کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے۔ باقی جس کو تفصیل چاہیے تو وہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، بخاری مسلم کی حدیث، اس کی تفصیل میں نے ساری احادیث بیان کی تھی اور کئی ایک مثالیں دی تھی، اس آیت کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ اب آیت نمبر 84 سے آنورڈ 18 انبیاء اکرام کا ذکر بائی نیم ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں انبیاء کے ناموں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے، بائی نیم 18 انبیاء اکرام کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، جو پیچھے سے بات سٹارٹ ہوئی ہے 19 ہو گئے، اور اینڈ پہ جا کے اللہ نے پھر کانٹے کی بات کی ہے اس لیول پہ اتر کے کہ یہ سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے ہوتے نا تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے، ناموں کے ساتھ ذکر کیا۔ اگر انبیاء کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے، بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ میٹھے انداز میں اب ذرا زور سے نہیں بول رہا، سنیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوب، اور آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب، کُلًّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی تھی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ہی اولاد میں داود علیہ السلام، وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوب، اور سلیمان اور ایوب، وَيُوسُفَ وَمُوسَى، اور یوسف اور موسیٰ، وَہارون، اور ہارون علیہ السلام۔ اچھا اب یہ ترتیب نہیں ذکر ہوئی اس میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ مطلب وہ دیکھیں نا، حضرت اسحاق کا ذکر پہلے آیا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا ہے، اس طریقے سے باقی انبیاء کرام کا بھی۔ حضرت داؤد اور سلمان کا ذکر پہلے آ گیا، یوسف علیہ السلام کا بعد میں آیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام زمانی ترتیب میں پہلے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا، اور یحییٰ ان کے بیٹے جو تھے، وَعِیسیٰ وَإِلیاس، اور عیسیٰ اور الیاس، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل تھے۔ وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ، اور یسع، وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے اپنے زمانے میں یہ اللہ کے چوزن پیپل تھے، چنے ہوئے بندے تھے، سارے جہان والوں پر اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
سیدھے راستے کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی وہ اعمال برباد ہو جاتے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. سورہ الزمر میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگرچہ انبیاء نے شرک نہیں کیا، لیکن انبیاء اکرام کو سینٹرڈ کر کے ان کی قوموں تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ انبیاء نے بھی اسی طریقے سے خدا کو فالو کرنا ہے جس نے تم نے کرنا ہے، تاکہ انبیاء کو کوئی خدا نہ مان لے. یہ ہے اس کے پیچھے حکمت. اگر انبیاء کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو انبیاء تو منی گاڈ بن جائیں گے. اور اس مضمون کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے کھلے ہوئے انداز میں سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا ہے. یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کتاب میں اس طرح کی آیات موجود ہوں اس کے ماننے والے بھی کیا اس طرح کے عقیدے رکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 79 آل عمران، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ شایع نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں، حکومت دیں، اللہ کی طرف سے احکام دیں اور نبوت دیں. ثم یقول للناس، اور پھر وہ نبی ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کونوا عباد لی، کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ. اللہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کو ہم پیغمبر بنائیں اور لوگوں کو وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں. نہ نہ، ولیکن، لیکن کونو ربانیین، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بسبب اس کے کہ جو تم کتاب پڑھتے ہو اور جو اس کی تدریس کا سلسلہ کرتے ہو، کتابوں کے ہوتے ہوئے، سلیبس کے ہوتے ہوئے. نہ انبیاء نہ ان کے قریبی ساتھی کبھی کسی کو یہ کہیں گے کہ ان کو رب مان لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. ابھی جو بات کر لیتے ہیں پہلے والے ویڈیو کی. پہلے والا ویڈیو جو ہے وہ انڈیا کے ایک ممبئی شہر کے مہاراشٹر کے پاس کوئی ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر کا ایک درگاہ ہے جسے مسلمان لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ حاجی ملنگ صاحب کا درگاہ ہے، اور اسی طریقے کا غیر مسلم لوگ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ملنگ ناتھ کا مندر ہے. تو لہٰذا وہاں پہ پوجا بھی ہوتی ہے اور مسلمان بھی جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی جہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ مزاروں پہ جا کے وہ پوجا وغیرہ کرتے ہیں، وہ آرتی اتارتے ہیں. تو میرے بھائیو آپ کا کیا کہنا ہے ایسے ویڈیو کے بارے میں جہاں پہ درگاہوں پہ جا کے وہ لوگ جا کے جو غیر مسلم لوگ جا کے پوجا کرتے ہیں، اس درگاہوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.